بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر تقی میر، غزل نمبر 2، گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے. اس میں اشعار کی تشریح انشاءاللہ آپ کو سننی ہوگی اور سمجھنی ہوگی، اور اپنی کاپی میں اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. غور سے سنیں. تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا. یہ غزل ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع، جوابی خاکہ، تعارف شاعر لکھا جائے گا، حوالہ شاعر، مرکزی خیال، اور اگر فنی محاسن بن رہا ہے فنی محاسن. مشکل الفاظ اگر لکھنا چاہیں، کوئی مشکل الفاظ ہیں 1 2 3 جو بھی ہیں لکھ سکتے ہیں، یہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے. تشریح اور مماثل شعر اگر سمجھ میں آ رہا ہے، بن سکتا ہے، بنا لیجئے، ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے. امید ہے چینل تو سبسکرائب کیا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بھی سن رہے ہیں اور کئی عرصے سے سن رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. تو برائے مہربانی ان سے درخواست یہ ہے کہ چینل سبسکرائب لازمی کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. میر تقی میر کا تعارف. 20 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، شعراء کی شاعری کی خصوصیات پر تبصرہ. تو یہ تھوڑا سا تعارف. نام ان کا میر محمد تقی، میر ان کا تخلص، اور خدائے سخن شہنشاہ تغزل جو ہے ان کا خطاب. 1723 میں پیدا ہوئے، 1810 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ ان کی جو نا خصوصیات ہیں. یہ تمام ناقدین کی آراء میں یہ اشعار وغیرہ لکھے جا سکتے ہیں. یہ غزل نمبر 1 میں میں نے بتا دیا تھا. اس کے بعد اب یہ تمام جو ہے شعراء، اس میں شہنشاہ تغزل، غزلوں کے جو سب سے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں وہ میر تقی میر. یہ پوری غزل ہے. تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا. پوری غزل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں سے. شعر نمبر 1، تشریح آپ کو سننی ہوگی. اس میں تعارف شاعر وہی لکھنا ہوگا جو بھی ہم نے پڑھا ہے. 3 4 چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں. نام ان کا کیا ہے، آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، دہلی میں انتقال ہوا، پیدا ہوئے ہیں 1723 میں، 1810 میں انتقال ہوا. آپ کو شہنشاہ تغزل اور خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ کی غزلیات کے اندر انسانی جذبات، درد و غم بھی پائے جاتے ہیں، خودداری ہے، توکل ہے، قناعت وغیرہ، تصوف، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. 6 دیوان تو آپ کے اردو کے ہیں اور 1 فارسی زبان کا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سی مثنویاں بھی لکھیں، مرثیہ وغیرہ بھی، سوانح حیات، یہ تمام چیزیں لکھیں. اور ان کے جو تمام پورا جو کلام ہے، تمام جو غزلیات ہیں، وہ کلیات میر کی شکل میں موجود ہیں. ان کے ایک آبتی ذکر میر کے نام سے بھی ہے. اس کے بعد حوالہ شاعر میں لکھیں گے. پیش نظر شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، اور آپ جو ہے نا اردو ادب کے شہنشاہ تغزل ہیں. مرکزی خیال. تغافل تجاہل عارفانہ کا بیان. فنی خوبی مطلع، غزل کا پہلا شعر. الفاظ میں نے تجاہل کا مطلب ہوتا ہے انجان پن، بالکل انجان پن بن جانا.
کہ ناواقف، تغافل، غفلت برتنا، لاپرواہی کرنا، تساہل. تساہل جو ہے یہ سستی کے معنی میں آتا ہے. تساہل، توکل، بھروسے کے معنی میں آتا ہے. تشریح کو ذرا غور سے سنیے گا. شعر بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں اپنے محبوب سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب بھی میں نے محبت کا اظہار کیا تو تم نے ہمیشہ تجاہل عارفانہ اور لا تعلقی کا وہ ظاہر کیا اور غفلت میں پڑ رہے، اور تمہاری اس تاخیر کی وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے میرا جینا مشکل سا ہو گیا. میں ہمیشہ تم پر اعتماد کرتا رہا اور اپنی جان جو ہے وہ تم پر نچھاور کرتا رہا، اور خواب و خیال میں بھی تمہارے ہی تذکرے کرتا رہا، اور اپنی تمام خوشیاں تمہاری خوشیوں پر قربان کر دیں. لیکن اس کے باوجود تم نے میرے ساتھ غیروں والا سلوک کیا ہے، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور میرے پیار کے اظہار کو قبول نہیں کیا. تو پھر میں نے تم پر بھروسہ کیا. جب کام بہت مشکل ہو گیا تو میں نے پھر بھی تم پر توکل کیا. تمہاری لاپرواہی، تجاہل اور تغافل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے میرا کام جو ہے دو چار ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. اس کے باوجود بھی میں نے آپ پر توکل کیا. لیکن اب تمہارے اس مسلسل برتاؤ کی وجہ سے تم پر بھروسہ، توکل، اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور اب میں زندگی سے دو چار سا ہو گیا ہوں، پریشان سا ہو گیا ہوں، اور میں نے اب میں مشکل میں پڑا ہوا ہوں اور مایوسی کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں. تمہارے اس تجاہل اور تغافل کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے جو میں نے تم پہ توکل کیا تھا، اب تو توکل ہی بے اعتمادی ختم ہو گیا، اور اب جو ہے بہت ہی مشکل سے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں. معاصر شعر. انہیں تو ستم کا مزہ پڑ گیا، کہاں کا تجاہل، کہاں کا تغافل. شعر نمبر 2. نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا. یہ بھی آسان شعر ہے. تعارف شاعر، حوالہ شاعر لکھنے کے بعد مرکزی خیال میں اس شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید صبر و تحمل کی تاب نہ لا سکنا. بہت صبر و تحمل کیا، بہت، اب برداشت نہیں ہے. یہ جو دل زار ہے، عاجز دل جو ہے، تاب کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور ہمت. اب مزید ہمت باقی نہیں رہی. دل زار جو خستہ دل ہو چکا ہے، عاجز دل جو ہو چکا ہے، شکستہ دل جو ہو چکا ہے، اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مزید صبر و تحمل کو برداشت کر سکے، صبر کو برداشت کر سکے، صبر و تحمل کر سکے. تشریح. اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ تمہارے تغافل، تجاہل اور لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے اب مزید جو ہے مجھ میں ظلم و ستم سہنے کی ہمت باقی نہیں رہی. میرا جو شکستہ دل ہے، دل زار جو ہے، اس میں اب ہمت نہیں رہی، اس میں اب تاب نہیں ہے، اس میں اب طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے اس تجاہل اور تغافل اور تساہل کے رویے کو برداشت کر سکوں. مزید مجھے تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن وہ اب تاتار ہو گئی. میں نے تمہارے انجان پر اور لاپرواہی پر بہت صبر و تحمل کیا، مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، لیکن اب ہمت باقی نہیں رہی کہ مزید صبر و تحمل کر سکوں. مجھے تم سے وفا کی امید تھی، لیکن تم نے ہمیشہ وفا کا بدلہ جفا ہی سے دیا. اس لیے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے عشق سے کنارہ کشی کر لی جائے، کیونکہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے. اب کچھ باقی بچا ہی نہیں کہ مزید کچھ اور برباد کروایا جائے، اور زندگی میری جو ہے وہ اجیر انسی ہو گئی ہے. معاصر شعر.
صبر کرنا سخت مشکل ہے، تڑپنا سہل ہے، اپنے بس کا کام کر لیتا ہوں آسان دیکھ کر۔ شعر نمبر 3، زمین غزل ملک سے ہو گئی، یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ تعارف شاعر اور مرکزی خیال، حوالہ شاعر لکھنے کے بعد اس میں اصل میں جو بات کی جا رہی ہے کہ زندگی سے بیزارگی کا تذکرہ، زندگی سے میر تقی میر جو ہیں بالکل ہی بیزار ہو چکے ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے اس میں۔ الفاظ میں نے، یہ جو ملک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سنہرا اور سبز رنگ کا کوئی ایک بالش لمبا سانپ جو ہے، جس کے سر پر سفید خط ہوتے ہیں، سفید سے کلر ہوتے ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، اور یہ جانوروں سے چھپتا رہتا ہے، چھپتا پھرتا رہتا ہے۔ اور قطعہ سے مراد یہاں پہ کم از کم 2 شعروں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایک شعر ہوتا ہے جیسے اس میں 2 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے ہوں کم از کم تو اس کو قطعہ کہتے ہیں، جیسے بند ہوتا ہے، بند تو نظم میں سے ہوتا ہے، قطعہ پوری جو ہے ایک ہی ہوتا ہے۔ تصرف، تغیر، اپنی طرف سے کچھ بنانا۔ تشریح، اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ میری شاعری میری محرومی میں گزری ہوئی زندگی کی عکاسی ہے۔ جب مجھے تم سے عشق تھا اس وقت میری شاعری میں درد اور غم پایا جاتا تھا، اور لوگ میری شاعری کی قدر کیا کرتے تھے، لیکن تمہارے اس تغافل و تجاہل کی وجہ سے میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب میری اس شاعری کے اندر وہ درد اور غم نہیں پایا جاتا، میرے دل میں شاعری کے اب وہ جذبات بھی باقی نہیں رہے جو تم سے عشق کی وجہ سے ہوا کرتے تھے۔ میری جو غزل کی زمین ہے، میری جو شعر و شاعری ہے وہ ویران سی ہو گئی ہے۔ میری جو زمین غزل، غزل کی جو زمین ہے وہ ویران سی ہو گئی ہے، ویران سی ہو گئی ہے۔ جیسے سبز اور سنہرے رنگ کا ایک سانپ جس کا نام ملک ہے، وہ جانوروں سے چھپتا پھرتا ہے، کسی کے سامنے نہیں آتا، اسی طرح میری شاعری کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں ناکامی کی وجہ سے اب میں کسی کے سامنے شاعری نہیں کر سکتا، کیونکہ میری شاعری کی جذبات ختم ہو چکے ہیں۔ دوسرے مصرے میں قطع تصرف، اس سے مراد کم از کم 2 شعروں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ بنانا، تغیر کرنا، تصرف، یہ اس کو کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد شعر و شاعری کرنا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے بہت اچھی شعر و شاعری کی، غزلیں لکھیں، کیونکہ اس وقت عشق کے جذبات بہت بلند تھے، لیکن اب ایک قطعہ لکھنا بھی مشکل سا ہو گیا ہے۔ اب غزل کی زمین مایوسی کی وجہ سے ویران سی ہو گئی ہے۔ مماثل شعر، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ شعر نمبر 4، جنون تھا نہ مجھ کو نہ چپ رہ سکا، کہ زنجیر ٹوٹی تو میں غل کیا۔ تعارف شاعر اور حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال، دل برداشتہ ہونے پر شور و غل کا بیان۔ کبھی کبھار انسان خاموش رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے اور انسان شور و غل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جنون جو ہے دیوانہ پن کو بولتے ہیں، دیوانہ، اور شور و غل، غل سے مراد یہاں پہ شور و غل۔ تشریح کو ذرا غور سے سنیے۔ شعر نمبر 4 میں شاعر فرما رہے ہیں کہ مجھے عشق کا جنون نہ تھا، اور نہ ہی میں کوئی دیوانہ تھا، اور نہ ہی عشق کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا تھا۔ میری زندگی میں تو پہلے ہی سے مصائب اور آلام کا شکار تھی میری زندگی۔ عشق جانان محبوب کا عشق اور عشق کے دوران زندگی کی جو عشق ہے اس کے مصائب سے میں صبر و تحمل سے برداشت کرتا رہا،
لیکن یہ مصائب جب حد سے بڑھ گئے تو مجھے صبر کرتے کرتے بھی کافی وقت گزر گیا. اب میرے میں اتنی ہمت اور صبر و برداشت نہ رہا، اور میرے صبر کا جو پیمانہ ہے جب وہ لبریز ہو گیا اور جب میں دل برداشتہ ہو گیا تو وہ اب صبر کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اور میں چپ نہ رہ سکا. میں نے شور و غل کیا، شور مچایا، شور و غل جو ہے کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے عشق کی داستان سب نے سن لی. حالانکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اب بے بسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں. مماثل شعر: کبھی میں کدا، کبھی بت کدا، کبھی کعبہ تو کبھی خانقاہ، یہ تیری طلب کا جنون تھا، مجھے کب کسی سے لگاؤ تھا. شعر نمبر 5. نہ سوزے دھروں فصل گل میں چھپا، سر و سینہ سے داغ نے گل کیا. تعارف شاعر اور حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال میں کہیں گے کہ فصل گل میں جب بہار کا موسم آتا ہے اس میں رنج و الم سے سکون نہ ملنے کا تذکرہ. حالانکہ اس میں تو انسان کو خوشی میسر آتی ہے، لیکن اس میں بھی مجھے رنج اور مصیبت اور پریشانیوں سے سکون نہ مل سکا. اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے. فنی خوبی تشبیہ کہ دل کے زخم کو پھول سے تشبیہ دی، جو دل کا زخم ہے اس کو پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں. الفاظ معنی: سوز یہ رنج و الم کے معنی میں بھی آتا ہے، دکھ درد کے لیے بھی آتا ہے. دروں اندرونی حصہ جیسے سینہ، دل، جگر، دل کا درد، زخمی دل، یہ جو ہے نا سوز و دروں. جگر کا دل ہی مراد ہے، اندرونی جو ہے. فصل گل پھولوں کا موسم، موسم بہار کو بولتے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں. سر و سینہ، سر کو کہتے ہیں اور سینہ سینے کو، ان جسم کے اعضاء ہیں. ہیڈ اور چیسٹ. داغ زخم کے معنی میں آتے ہیں. تشریح میں شاعر فرما رہے ہیں کہ میرے دل کا درد اور تکلیف یہ بہار کے موسم میں بھی ختم نہ ہو سکیں. وہ جو میری پریشانی ہے، مصیبت ہے، میرا جو سوز دروں ہے، وہ فصل گل میں بھی جو ہے وہ اس کو چھپا نہ سکی، ختم نہ کر سکی. شاعر نے دل کے زخم کو پھول سے تشبیہ دی ہے، یعنی بہار میں ہر شے کھل اٹھتی ہے اور ہمارا جگر کا درد فصل گل میں بھی چھپ نہ سکا. بہار کے موسم میں جہاں پھول اور کلیاں کھل رہے تھے، میرے سر اور سینے کی تکلیف نے پھول کی شکل اختیار کر لی اور پھول ظاہر ہوا. شاعر کو اپنے غموں سے بیزاری نہیں ہے، بلکہ اس درد کو بھی لطف اور لذت محسوس کر رہے ہیں. بلکہ اپنے ہر درد و غم کو، چاہے وہ سینے کا ہو یا سر کا، اسے پھول ہی فرما رہے ہیں، پھول ہی سمجھ رہے ہیں. شاعر نے جو یہاں پہ سینہ اور سر اس لیے استعمال کیا الگ الگ کہ سینے کی جو زخم ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محبوب یا دوست کے دیے ہوئے زخم مراد ہوتے ہیں، اور سر سے اپنے حالات چاہے مفلسی یا تنگی کے ہوں وہ مراد ہیں. اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، ٹینشن سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے دماغ سے سوچتا ہے، اور البتہ محبوب یا دوست کی بات دل پر لگتی ہے. مماثل شعر: میں سوزے دروں اپنے دکھا نہیں سکتا، کیا مجھ پہ گزرتی ہے بتا بھی نہیں سکتا. اس کے بعد شعر نمبر 6: ہمیں شوق نے صاحبوں کھو دیا، غلاموں سے اس کو توسل کیا. تعارف شاعر، حوالہ شاعر لکھنے کے بعد مرکزی خیال کہ عشق نے کسی کام کا نہ چھوڑا اور بالکل ہی نکما کر دیا. اس چیز کا بیان اس شعر میں ہے. الفاظ کے معنی: غلاموں، خادموں، نوکروں
توسل وسیلہ ذریعہ. شعر کو ذرا غور سے سنیے تشریح کو. اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی جفاکاریوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کا مشتاق تھا، کہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ سب بے سود ثابت ہوئے. اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کے نوکروں اور خادموں کے وسیلے کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کی اور ان کے نوکروں سے بھی دوستی لگائی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، کھایا پیا. محبت کی خاطر اپنے آپ کو اس کے غلاموں کی صف میں کھڑا کر دیا اور ہم اس کے نوکروں اور خادموں کی منت سماجت کرتے رہے کہ کسی طریقے سے وہ میرے محبوب سے ملاقات کروا دیں، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو سکا. مماثل شعر. عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے. آخری شعر نمبر 7 مکتبی ہے. وہ تعارف شاعر اور حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال میں لکھیں گے حقیقت انسان اور عظمت انسان کا بیان. اس میں حقیقت اور انسان کی جو عظمت ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. فنی خوبی مقطع. تشریح کو ذرا غور سے سنیے گا، آسان تشریح ہے. اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حقیقت کو نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے. اور میں اپنے رب کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنی عظمت کو بھول گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور کچھ ذمہ داریاں عائد کی تھیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. ہم نے اپنی حقیقت ہی نہ سمجھی. شب و روز ہم نے تعامل کیا، غور و فکر ہم نے کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، لیکن جو ہماری حقیقت اور عظمت ہے ہم اس کو صحیح سمجھ نہ سکے. انسان جو ہے وہ تو اللہ کا خلیفہ ہے. مماثل شعر. میں نے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے، کیا برا ہے جو حقیقت کو چھپا رکھا ہے. امید کرتے ہیں کہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے آپ کو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.